ڈاکٹر صاحبہ اب عید کے بعد آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ جو تھوڑی سی ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب نے کہا کہ بڑی تقسیم ہے، بڑی ڈویژنز ہیں، نفرتیں بہت بڑھ رہی ہیں، تو عید کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی مفاہمت کی فضا پیدا ہوگی یا مزاحمت ہی کرنی ہے؟ دیکھیں اب یہ سب سیاسی جماعتوں پر انحصار ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ عید اس میں کوئی رول پلے یقیناً عید میں جب خاندان والے ساتھ ہوتے ہیں تو پرانے باتیں، ایک دوسرے سے گلا، یہ ساری تو ایک روایت ہے کہ شادیوں میں، کیونکہ آپ نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہاں، ہوا ہے، آپ کے والد صاحب نے بھی بڑا مشکل وقت ہمارے دیکھا ہوا لیے ہے۔ تو جی یہ اتار چڑھاؤ، یہ جو ہم نے 8-9 سال جنرل ضیاء پوسٹ بھٹو صاحب کی شہادت کے بعد ایک بہت تاریخی دور سے ہم گزرے ہیں۔ ہمارے بچپنے تو ایسے ہی کبھی والد کو مطلب یہی ہے کہ جیلوں میں، اور اسی کزن ہمارے، تو یہ ساری چیزیں تو ایک سیاسی خاندان کا حصہ ہوتا ہے، اینڈ وی ٹیک اٹ ان آر اسٹرائڈ۔ یہ بھی نہیں جیسے آپ کو ایک عوام کے آگے تو آپ کو اسٹرانگ بننا پڑتا ہے، آپ کبھی اپنی ویکنس نہیں دکھاتے، تو یہ ساری ہماری پارٹ آف دا ٹریننگ ہے۔ حالانکہ اس وقت پی ٹی آئی والوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے لیگیسی پالیٹکس سے، لیکن جو لیگیسی پالیٹکس ہے یہ آپ کو یہ سکھاتی ہے، یہ ساری چیزیں بچپنوں سے ہم نے یہ دیکھا ہے۔ تو عید میں ایک یہ اسپیشل بات ہوتی ہے کہ گلے شکوے بھی نکل آتے ہیں پرانے، اور پھر صلح بھی ہو جاتی ہے۔ تو آئی ہوپ کہ اب پوسٹ عید بھی یہی ہم آپس میں ایک ہی خاندان ہے، یہی نیشنل اسمبلی کی مجھے 16 سال ہوا ہے، میں نے یہ کرسیوں میں ہم کبھی کدھر ایک ہی میں ایک میوزیکل چیئرز میں ہم ایک دوسرے کو، کبھی گورنمنٹ کبھی گورنمنٹ کبھی اپوزیشن، کبھی آگے کبھی پیچھے، کبھی فرنٹ بینچ بیک بینچ، یہی ہم آپس میں وہی تقریباً 80-90% سیم کمیونٹی ہے۔ ہم ایک دوسرے سے واقف ہیں، ہمارے خاندانی بھی، ہسٹورکلی بھی، اور یہ میں سمجھتی ہوں سیاستدانوں پر اب یہ انحصار جو ہم بات تو کرتے ہیں کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی، لیکن سب سیاسی جماعتوں کو، بعض سمیت اپوزیشن کو، ہمیں اس ملک کے لوگوں کو اگر مسائل سے نکالنا ہے تو ہمیں کہیں نہ کہیں اپنے جو ایک فکسڈ ہماری پوزیشنز ہیں اس میں سے نکل کے ایک دوسرے سے بات چیت ہم اگر کریں گے تو پھر یہ جو اداروں کی تقسیم کی بات ہوئی یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، جو ہم نے پچھلی ہائیبرڈ حکومت سے لے کر آج تک جو ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ نے بھی بات کی، اور آج کل یہ کالم بھی ابھی انہوں نے ایک لکھا اور میں نے بہت دلچسپی سے وہ سنا بھی، کہ یہ جو اب تقسیم ہو گئی ہے اداروں میں، یہ ایک بہت ہی خطرناک لیول تک آ پہنچی ہے۔ تو ویدر اسٹیبلشمنٹ کی تقسیم ہو یا ہمارے بیوروکریسی میں تقسیم ہو، جوڈیشری میں تقسیم ہو، اب اس کو میں نہیں سمجھتی کہ ہم اداروں پر کر سکتے ہیں کہ یہ آپس میں یہ مسئلے نہیں۔ آئی تھنک پولیٹیشنز ہیو ٹو کم آؤٹ اینڈ پلے دا رول۔ جب ہم ایک فارم میں، اور فارم یہ ہے کہ اس ملک کے سیاسی تقاضے بھی ہیں، پارلیمنٹری نارمز بھی ہیں، اگر ان میں ہم ایک فضا کریٹ کریں گے کہ لوگوں کو ایک تسلی ہوگی کہ کہیں نہ کہیں اب سسٹم جو ہے چل پڑا ہے، تو میں سمجھتی ہوں یہ ہی ایک میسج دے گا اداروں کو بھی، اور ہم کچھ بنیادی گراؤنڈ رول سیٹ کریں جو ہمارے چیئرمین صاحب نے بھی بارہا کہا ہے۔ ہماری الیکشن کیمپین یہ چلی تھی کہ ہم نئی پالیٹکس کو لے کے آئیں، اور یہ نئی پالیٹکس یہی ہے کہ ہم آپس میں سیاستدان جو بوجھ ہے جو ہم اداروں کے کندھوں پر رکھ رہے ہیں، جو بہت بری روایت ہے الیکشنز، اور یہ آئی ووڈ اگین سے کہ یہ 2018 میں یہ بریک ہوا ہے۔ چارٹر آف ڈیموکریسی ایک بہت اچھا ایک سٹیپ تھا، تو دیٹ وی ہیو ٹو ناؤ گو موونگ فارورڈ۔ ہم سب کو یہ سوچنا ہے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے یہ جو مشکلات بنائی ہیں، ہم نہیں چاہتے کوئی بھی، پیپلز پارٹی میں جب پہلی دفعہ صدر تھے آصف زرداری صاحب، تو انہوں نے یہی ایک سیٹ ہمارا یہ تھا کہ بھئی ہم سیاسی وکٹمائزیشن، سیاسی پرزنرز، ان چیزوں میں ہم یقین نہیں رکھتے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو قیدیں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، یس رول آف لا ہونا چاہیے، 9 مئی کا ایشو ریزالو ہونا چاہیے، وہ جوڈیشل کمیشن میں ہو رہا ہے یا پارلیمنٹ میں ہو رہا ہے، لیکن ہوگا سیاست سے باہر نہیں۔ اگر ہم سیاست کسی اور دروازے پہ پھینکیں گے، عدلیہ کے آگے پھینکیں گے، اور ہم اسٹیبلشمنٹ کے آگے سیاست کو پھینکیں گے،
تو پھر ہمارے ہاتھ سے چیزیں نکل جائیں. یہ بڑی ہی اہم بات کی ہے ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحبہ نے کہ اگر ہر سیاسی معاملہ جوڈیشری اور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے چلا جائے گا تو پھر سیاستدان جو ہیں ان کے اپنے اختیار میں کیا چیز رہ جائے گی. ڈاکٹر صاحب ابھی آپ نے وقفے سے پہلے ایک بڑی اچھی بات کی کہ یہ جو پاکستان میں پولرائزیشن بہت بڑھ گئی ہے, سیاسی تقسیم بہت بڑھ گئی ہے, ختم ہونی چاہیے. آپ نہیں سمجھتے کہ اگر ایک بڑی تعداد میں پولیٹیکل ورکرز اور سیاسی جماعتوں کے رہنما جیلوں میں ہوں گے تو پولرائزیشن ختم نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی میر صاحب. اس کے کئی اور فیکٹرز ہیں. میں ایک چیز عرض کر دیتا ہوں. دیکھیں, جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں آگے کیا ہونا چاہیے, بہت ساری چیزوں پہ بات ہوتی ہے جن چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے. خاص طور پہ معیشت کو بہتر بنانا, پاکستان میں ابھی تو دہشت گردی کی جو لہر آئی ہے اس کو قابو کرنا, تعلیم کے نظام کو بہتر بنانا, صحت کے نظام کو بہتر بنانا, سارا کچھ ضرور کریں. لیکن ایک بات جس کے اوپر کوئی بھی بات نہیں کر رہا, میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے نوجوانوں کی خاص طور پہ ذہن سازی کرنی چاہیے, کردار سازی پہ توجہ دینی چاہیے اور اسے باقاعدہ اپنی ایک شعوری کوشش کا سیاستدانوں کو حصہ بنانا چاہیے کہ ہم نے یہ کرنا ہے. جو سوشل میڈیا اور ان چیزوں نے ہمارے نوجوانوں کو, میں تو یہ برملا کہوں گا کہ ایک رائٹ ٹریک سے کسی کو رائٹ کیا ہے, کسی کو لیفٹ ڈیفلیکٹ کیا ہے, وہ مزہ نہیں ہے. وہ آگے جا کے مزید پرابلمز ہوں گی. پولرائزیشن آپ نے بالکل جو ہے نا وہ صحیح کہا. اب دیکھیں, بچپن میں ہمارے ایک نظم, اسی پولرائزیشن میں آپ کو بات بتاؤں اور لڑائی جو سیاستدانوں میں ہے اس پہ بات بتاؤں, ڈیوائڈ پہ بات بتاؤں کہ میں اس کو پورا تو مجھے یاد نہیں ہے, وہ 2 پرندوں پہ تھی اور اس کا ایک شعر مجھے یاد رہ گیا کہ لڑتے لڑتے ہو گئی گم, ایک کی چونچ ایک کی دم, ایک تھا تیتر ایک بٹیر, لڑنے میں تھے دونوں شیر. اب تیتر کون ہے اور بٹیر کون ہے یہ میں نہیں کچھ کہتا. اور شعر کون ہے, کس کی گئی اور چونچ کس کی گئی, اس کو بھی چھوڑے, لیکن گئی نا, کسی کی چونچ گئی, کسی کی دم گئی, آئندہ بھی جائے گی. تو لہٰذا اس لڑائی سے کچھ حاصل نہیں ہونا, مقصد یہ ہے. اور دوسرا, بہت ذہن تو بہت چھوٹے ہیں. میں زمانہ طالب علمی میں نے ان کے دادا کو ماشاءاللہ دیکھا پالیٹکس میں, اینڈ ہی واز گورنر پنجاب. واٹ اے لیگیسی اس وقت کے سیاستدانوں کی, اور کیا وہ دور تھا. سجاد حسین قریشی صاحب. جی, سجاد حسین قریشی صاحب, مخدوم صاحب. تو میں آپ کو عرض یہ کر رہا تھا کہ وہ سیاست اور آج کی سیاست جو ہے نا, کیونکہ یہ ہمارے سامنے تیسری وہ کیا کہتے ہیں نا جنریشن بیٹھی ہے. تو سیاست میں کیا ہوتا تھا, ووٹ ملتے تھے, ڈاکٹر صاحبہ اتفاق کریں گی پرفارمنس پہ, میں نے اپنے حلقے میں کتنا کام کیا, کیا ڈیولپمنٹ کی, ایک کینڈیڈیٹ کا کریکٹر کیا ہے, کتنا وہ آنیسٹ ہے, کتنا اس کے خلاف جو ہے وہ ایلیگیشن ہے نہیں ہے, پڑھا لکھا ہے نہیں ہے, اسمبلی میں بات کرتا ہے نہیں کرتا, تعلیم, یہ ساری باتیں ہوتی تھیں. اب وہ سارے فیکٹر مائنس ہو گئے ہیں. یہ بہت انفارچونیٹ ہے سیاست میں. اب سیاست میں آ کیا گیا ہے, پاکستان کی سیاست وہ رہ گئی ہے بڑک یا سڑک. اب یہ بڑک اور سڑک والی سیاست پاکستان کی سیاست کو اور نظام کو کہاں لے کے جائے گی, بہت مشکل ہے. اس لیے ہمیں دوسروں کو, سیاسی جماعتوں کو, دوسرے سیاسی کرداروں کو, ان کے نظریات اور ان کے وجود کو برداشت کر کے آگے بڑھنا ہوگا. اور کوئی بھی میں کہوں گا کہ مرحلہ ہو, ابھی طے کر لیں یا آج سے 5 سال بعد کریں, 10 سال بعد کریں, 20 سال بعد کریں, آپ کو یہ برداشت کرنا پڑے گا, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, تبھی اس نظام نے آگے چلنا ہے. جی زین قریشی صاحب, بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی, لیکن آپ کی پارٹی کے بہت سے جو سینئر رہنما ہیں وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ بھائی عید کے بعد کوئی مفاہمت نہیں, صرف مزاحمت. میر صاحب دیکھیں, جہاں تک تو چوہے صاحب کی بات ہے نا پولرائزیشن کی, اس حق تو میں ان کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں کہ ہمارا نظام بڑا پولرائز ہو گیا ہے, اور ہم نے اگر نظام کو چلانا ہے تو ہمیں اس کی جو ٹاکسٹی ہے نا جی, اس کو کم کرنا پڑے گا. جو ماحول خراب ہوا ہے نا اس کو بہتر کرنا پڑے گا. پچھلی جو اسمبلی تھی اس کے اندر میں YPF کا صدر تھا, تو میں نے ایک بائی پارٹیزن گروپ بنایا تھا جس میں نے تمام جماعتوں کے جو نوجوان MNAs تھے ان کو اکٹھا کیا تھا, اور اس کے پیچھے کانسیپٹ ہی یہ تھا کہ ہم کم از کم جو یہ بیگیج نہیں لے کے آتے. پچھلے آپ نے ایک اور بھی بڑا اچھا کام کیا تھا, آپ نے پارلیمنٹیرینز کی ایک کرکٹ ٹیم بنائی تھی. کرکٹ ٹیم بھی بنائی تھی اور ان کو ورلڈ کپ بھی جتایا تھا. ہاں, تو وہ بھی کیا تھا, اور اس کا مقصد یہ تھا. اور آپ نے دیکھا اس میں حکومت اپوزیشن کٹھی تھی. ہم انگلینڈ گئے, ہم نے وہاں پہ جا کے کرکٹ کھیلی, ہم ایک ٹیم بن کے ملک کے لیے کھیلے, ہم ورلڈ کپ جیت کے آئے. مطلب جسٹ بٹ اس بائی پارٹیزن گروپ کو بھی بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ایک ایسا پلیٹ فارم مہیا کیا جائے نوجوان MNAs کو جن کا یہ نہیں ہے کہ 30 سال سے ایک دوسرے کو لڑتے آ رہے ہیں اور کسی کی چونچ اور کسی کی دم جو ہے پکڑی ہوئی انہوں نے. اور ہمیں بڑی اس میں اچھی ٹریکشن بھی ملی, بڑا اچھا کام بھی ہوا. لیکن جہاں میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں
کہ ہم نے اینیموسٹی کو کم کرنا ہے, اس کھینچا تانی کو ہم نے کم کرنا ہے, وہاں میں یہ بھی کہتا ہوں کہ آپ کو بھی اپنا بیسٹ فٹ فارورڈ رکھنا ہوگا. جہاں پہ آپ نے دیکھیں پھر وہ بات کرتے ہیں کہ ان کی گھسی پٹی بات ہے, لیکن بات حقیقت ہے. میرے سمجھنے میں آپ پاکستان کے نوجوان کو کریڈٹ نہیں دے رہے. پاکستان میں چیزیں ایوالو کر رہی ہیں, بڑی تیزی سے ایوالو کر رہی ہیں, اور جو آپ کہتے ہیں نا کہ ٹریک سے ان کو اتار دیا گیا, کسی کو ٹریک سے نہیں اتارا. یقین جانے میر صاحب, پاکستان کا نوجوان اور پاکستان کا ووٹر اتنا باشعور ہو گیا ہے کہ اس کو وہ بات پتہ ہے تو شاید آپ کو مجھے نہ پتہ ہو پہلے. دیکھتے بھی ہیں, خبر پہ بھی وہ ٹریک بھی کرتے ہیں چیزوں کو, اور اب وہ آپ کا احتساب بھی کرتے ہیں. اب وہ آپ سے جو ہم بات کر رہے ہیں نا کہ پہلے ہمیں پرفارمنس کے اوپر ووٹ ملا کرتے تھے, یقیناً پہلے ایسے ہی ہوتا تھا. حلقے میں آپ نے کتنی ڈیولپمنٹ کر دی, کیا اسکول بنائے, کتنی سڑکیں بنائیں, کتنے کھمبے لگائے, کہاں پہ گیس مہیا کر دی, جیسے آپ فرما رہی ہیں. ہمارے بزرگوں بھی ایسے ووٹ ملتے تھے. آج سر پرفارمنس کرائٹیریاز چینج ہو گئے ہیں. آج کا جو ووٹر ہے وہ آپ سے جواب مانگتا ہے. اب ہمیں یہ تو ہماری غلط فہمی ہے نا کہ اگر مجھے لگتا ہے کہ میرا والد 7 دفعہ قومی اسمبلی کا ممبر رہا ہے یا میرا دادا گورنر رہا ہے پنجاب کا, تو مجھے اس کے کہنے پہ ووٹ مل جائے گا. سر وہ والا کھاتا ہو گیا ختم. اب پاکستان کا ووٹر جو ہے وہ آپ سے آپ کی پرفارمنس مانگتا ہے. وہ کہتا ہے آپ کیا کر رہے ہیں. ایک جملہ میں ایڈ کرنا چاہوں گا, میں جو سب کمپلیٹ کریں. اس کے اندر آپ کو اب آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اگر اس کو لگتا ہے کہ اس کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے, اگر اس کو لگتا ہے کہ اس نے 8 فروری کو کسی کو ووٹ کاسٹ کیا ہے, فارم 45 لے کے بیچارہ بیٹھا ہے, فارم 45 میں اور کہانی ہے, فارم 47 میں اور کہانی ہو گئی ہے, اور وہ اس کے اوپر جب آواز اٹھاتا ہے تو آپ کہتے ہو کہ جی نہیں یہ جو ہے ٹریک سے اتر گئے. ایسا نہیں ہوگا. اگر آپ عید کے بعد مفاہمت چاہتے ہیں تو آپ کو ان 2-3 چیزوں کا سدباب کرنا ہوگا. جو مینڈیٹ کا چوری ہونا ہے اس کے اوپر آپ کو کوئی نہ کوئی, اب جیسے کہ ججز کے خط کے اوپر سو موٹو ایکشن لے لیا چیف جسٹس صاحب نے, کیا کتنا اچھا ہو کہ اس کے اوپر سو موٹو لے لیا جائے اور ایک ہی دفعہ فیصلہ ہو جائے, یہ فارم 45 اور فارم 47 والی کہانی ختم ہو جائے. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں, بس میں صرف ایک چیز آپ ضرور کریں, آپ ضرور کریں, میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں. میں یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم واقعی سنجیدہ طور پہ چاہتے ہیں کہ ہم اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں, اور جیسے ڈاکٹر صاحبہ نے بھی کہا ہم اپنی داڑھی کسی اور کے ہاتھ میں نہ دیں. پارلیمان جو ہے اس ملک کا سب سے بڑا ادارہ ہے, لا میکنگ باڈی ہے, اور پارلیمان کو ہی یہ فیصلے کرنے چاہیے. تو ہمیں پھر اپنے گھر کو بھی ٹھیک کرنا ہوگا اور ہمیں یہیں سے شروعات کرنی ہوگی. جی میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں جی کہ ذہن کی میں اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نوجوانوں میں شعور ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. انہوں نے یہ بھی فرمایا جناب کہ آج کا نوجوان جو ہے وہ احتساب بھی کرنا جانتا ہے, بالکل ٹھیک بات ہے. مجھے اعتراض کس بات پہ ہے؟ مجھے اعتراض ہے کہ جو تحریک انصاف نے نوجوانوں کو احتساب کا طریقہ سکھایا ہے کہ سڑک پہ کوئی سیاستدان ملے اسے پکڑ لو, اگر کوئی ریسٹورنٹ میں کسی بیٹھا ہے جا کے اس کو گلمے سے پکڑ لو, اس کو گریبان سے پکڑ لو, ہر ایک کو جناب احتساب تم سڑک پہ شروع کر دو. ٹھیک ہے جی, یہ احتساب کا طریقہ میں صرف مکمل اگر یہ احتساب کا طریقہ آپ نوجوانوں کو سکھائیں گے تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ ہمارے نوجوان آپ کا احتساب کریں گے, آپ کو نوجوان ہمارا احتساب کریں گے, گلی گلی محلے محلے جو تماشا لگے گا اور اس کے بعد کے جو نتائج ہوں گے وہ کیا ہوں گے. چلے سر اسی بات میں اتفاق اور ایک اور پوائنٹ جو آپ بار بار آپ کہہ رہے ہیں جی کہ 8 فروری کو ووٹ ملا اور پھر 9 فروری کو کیا ہوا. میں کہتا ہوں جی کہ 2018 کا الیکشن اور 2024 کے الیکشن دونوں کا مکمل کمیشن بنا کے دونوں کا سائنٹیفک آپ وہ کیا کہتے ہیں جی موازنہ کریں اور اس کا سارا کچھ آپ نے اس کا نکالیں, سائنٹیفک کیا کہتے ہیں جی صاحب, اسے انالیسس کریں, آپریشن کریں, سب کچھ کریں. سر میں دونوں کا مختصر جواب لے لیں. دو مختصر جواب. پہلی بات تو سر آئی ایم آف دا ویو 2 wrongs don't make a right. اگر آپ کو لگتا ہے 18 میں غلط ہوا تھا اور 24 میں بھی غلط ہوا ہے تو ٹھیک ہے, تو نہیں ہونا چاہیے. آپ بے شک 18 کا بھی احتساب کریں, 24 دونوں کا ہونا چاہیے. دوسری بات آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کو جو احتساب کا طریقہ سکھایا وہ غلط ہے, ہم مان لیتے ہیں ہمارا طریقہ غلط ہے. آپ احتساب کے عمل کو شروع کر دیں, آپ اس پروسیس کو شروع کر دیں, طریقہ ان کا خود بخود ٹھیک ہو جائے گا. جب آپ ان کو دیوار سے لگائیں گے, جب آپ ان کے پاس زد و کوب کریں گے, جب آپ ان کو جیلوں میں ڈالیں گے, جب ہزاروں ایسے لوگ جیلوں میں ہوں گے, نوجوان, خواتین, عورتیں, بچے, جن کا 9 مئی سے کوئی تعلق ہی نہیں تھا, جن کا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اپنی تقریر میں ذکر کر دیا, پہلی تقریر میں, تو پھر آپ کہیں گے کہ وہ اشتعال میں نہ آئے یا ہم نے 9 مئی والوں کی بات ہمیشہ کی ہے. اچھا آپ ڈاکٹر صاحب مائی پوائنٹ از بے گناہ تو کسی کو پکڑے کہ ہم حق میں نہیں ہیں, طریقہ کار سب کا ٹھیک ہو جائے گا.